السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور یہ آج اس کا 89 درس ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مختصراً تعارف کرا رہے ہیں، جس میں سے ہم 6 کا تعارف آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جن سے ہوئی، ان کا نام زینب بنت جہش ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام امیمہ تھا. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں قبول کیا. بہرحال یہ ان کی لڑکی تھی، زینب بنت جہش، حضور کی سگی پھوپھی داد بہن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام زید تھا، آپ کو معلوم ہے. اور زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، جس کو قرآن مجید نے صراحتاً منع کر دیا اللہ کے رسول کو کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا ہے. یہ جو آج کا سسٹم ہوتا نا، نہیں یہ میری منہ بولی بہن ہے، یہ منہ بولی، سب بیکار بات. کوئی منہ بولی بہن نہیں ہوتی. جو رشتہ اللہ کی جانب سے ہے وہی رشتہ ہے. بقیہ جتنے رشتے آپ منہ بولے باپ، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، کچھ نہیں ہوتا ہے. نہ شرعی لحاظ سے اس کا کوئی اعتبار ہے اور نہ شرعی لحاظ سے اس کے احکامات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت نے کسی بیٹے کو، کسی لڑکے کو گود لے لیا ہے، جس کو متبنہ عربی میں کہتے ہیں. لڑکا جب بالغ ہو جائے گا تو لازم ہے کہ اس سے پردہ کرے. وہ وراثت کا منتقلی کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. آپ وراثت میں زیادہ سے زیادہ 1/3 کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے لڑکے کے نام پر وراثت آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے ویسے ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن عربوں میں یہ دستور تھا، اس دستور کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا، پروردگار عالم نے اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے کسی نرینہ لڑکے کے باپ ہیں نہیں، کیونکہ جو نرینہ اولاد تھی اس سے پہلے سب انتقال کر گئی تھی. اگر آپ ہیں کسی کے والد تو صرف لڑکیوں کے والد ہیں، لڑکوں کے والد ہیں ہی نہیں. بہرحال یہ اپنی پھوپھی داد بہن کے لیے انہوں نے زید کو مناسب رشتہ سمجھا. زید غلام تھے، اس سے آزاد ہوئے تھے. یہ قریش خاندان کی تھی، عبد المطلب کی پوتی ہیں. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ رشتہ ہو جائے تاکہ لوگوں میں یہ نہیں معلوم ہونا چاہنا کہ اونچا نیچا کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہے، زید غلام تھے، آزاد ہوئے، لیکن زید بہت تقوی والے آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں. لہذا یہ شادی آپ نے جا کر کے کرانے کی فکر کی کہ یہ ہماری پھوپھی داد بہن سے شادی ہو جائے، رشتہ اچھا ہے. جب ان کو معلوم ہوا زینب کو، یعنی پھوپھی داد بہن کو، تو یہ اور ان کے بھائی عبداللہ ان کا نام تھا، ان لوگوں نے سخت مخالفت کی کہ یہ جوڑ نہیں ہے، کفو جسے کہتے ہیں، برابری نہیں ہے. ہم قریش کے لوگ ہیں. اسلام لانے کے باوجود بھی اصل میں اللہ کے رسول نے جتنی محنت کی، بہت سی چیزیں ختم کی، لیکن بہت سی چیزیں اتنی گہری جڑ میں ہوتی ہیں نا کہ وہ ختم ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہیں، ختم ہوتی ہیں. جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی خاندانی جو ہے وہ بالادستی اور دادا گیری، وہ تو ابھی ختم ہوتے ہوتے ختم ہوئی ہے نا. حضرت عمر جیسا آدمی ایک مرتبہ جھٹکے میں حضرت بلال کو بول دیا کالا کا لوٹا ہے، اور اس کے بعد اتنا پچھتائے وہ. پھر اس کے بعد بلال کو کہا کرتے تھے سیدنا، ہمارے آقا ہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے معافی مانگی، اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئے اور بلال سے کہا کہ اپنے پیر سے ٹھوکر مارو عمر کو، اس کا نشہ ابھی اترا نہیں ہے. اس نے یہ جملہ کہا کیسے؟
جھٹکے میں نکل گیا، لیکن اس کے بعد اتنا پچھتاوا ہوا، کہا کہ اس کو ٹھوکر مارو اس کی پیشانی پر تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بلال بلال ہیں۔ جنت میں جب حضور نے معراج پہ سیر کی تو عمر کے چپل کی آواز نہیں آئی تھی، بلال کے چپل کی آواز آئی تھی، وہ بلال بلال ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے یہ بڑی کوشش کی تھی، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اندر کے جراثیم ہوتے تھے وہ انسان ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ یہ انسان ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کا مطلب فرشتے ہو گئے ہیں، انسان کبھی کبھی وہ جراثیم کیا ہوتے ہیں اپنا اثرات دکھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، کس نے؟ پھوپھیداد بہن نے اور بھائی نے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ شرعی لحاظ سے بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر لڑکی کسی سے راضی نہیں ہے تو آپ پریشر ڈال کر کے اس کو کریں گے تو اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم کو یہ بات اتنی بری لگی کہ ہمارے نبی نے ان سے جا کر کے مشورہ دیا اور کہا شادی کر لو، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر نبی کسی کام میں حکم دے دے پھر اس کو کوئی اختیار نہیں، نبی کی بات ماننی ہے۔ جب وہی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے جا کر کے زینب کو سنا دیا اور ان کے بھائی کو بھی سنا دیا۔ جب زینب اور ان کے بھائی کو سنایا گیا تو ان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ ہماری اس بات کو رب نے نوٹ کر لیا اور عرش الہی سے جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ رسول ہم راضی ہیں، آپ شادی کر دیں۔ بھائی بھی بہت پچھتائے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آپ شادی کر دیں۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ جو معاملہ تھا کہ یہ غلامی سے آزادی پر آئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ زینب جو تھی یہ ان کو نیچے رکھتی تھی، اوپر نہیں ہونے دیتی، باتوں میں کمنٹ کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رسول میرا ان کا چھٹکارا کرا دو، نہیں چلے گی گاڑی۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب معلوم رہتا ہے، کہتے ہیں نا سب کچھ معلوم ہے، اس نکاح میں اللہ کے رسول نے مشورہ دیا ہے اور بعد میں اس نکاح میں طلاق ہوئی۔ اگر معلوم تھا طلاق ہونی ہے تو مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا نکاح کا۔ سمجھے؟ ایک آدمی کو اگر معلوم ہے کہ کل شادی ٹوٹ جائے گی تو آج آپ مشورہ کیوں دے رہے ہیں شادی کے کرنے کا؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اللہ کے رسول نے کہا زید برداشت کرو، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کو مسئلہ بھی بتا دیں، شرعی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کبھی آپ سے طلاق کا مشورہ مانگے تو کبھی طلاق کا مشورہ نہیں دیا کریں، کوشش کریں اس کو کہ نہیں معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو، چلو اس کو سمجھائیں گے بات کیا ہے، بنانے کی فکر کریں ہمیشہ۔ اور بعض لوگ اگر خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کی عادت ہوگی کہ طلاق کروا دیتے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مطلب انٹینشنلی ارادتاً جا کر کے کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، یا کبھی کبھی ساس بہو میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ساس جو ہے ماں اپنے بچے کو اس طریقے سے کر دیتی ہے کہ بچہ طلاق دے دے اور اس سے اس کو اندر سے خوشی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی لحاظ سے ان کو مشورہ دیتے رہے کہ نہیں زید روکے رہو، کوشش کرو، بہت سمجھانے کی کوشش کی، بیچارے یہ پریشان ہو گئے۔ تقریباً سال بھر اسی میں کیا ہوتا رہا، گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں نہیں سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ زینب ہماری تمہاری نہیں بنے گی، تم کو میں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دینے کے بعد آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ رسول میں نے طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کیوں؟ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے چونکہ مشورہ یہ نہیں دیا جا سکتا کہ ہاں تم طلاق دے دو، اچھی بات ہے، لہٰذا اللہ کے رسول سمجھاتے رہے ان کو۔ آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس پر کہ اللہ کے رسول سمجھاتے رہے کہ طلاق نہیں دو، بری چیز ہے۔ جب انہوں نے دے دیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ نہیں بننے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رشتے کو اگر یہ یہاں سے ٹوٹ گیا ہے، اب زینب کی بھی جو ہے وہ دلجوئی کرنی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر کے ان کو میرا پیغام دو شادی کا۔ اب حضرت زید ہی کو بھیجا، انہوں نے پیغام لے کر کے حضرت زید کو بھیجا کہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آوے کہ زید کو جان بوجھ کر کے طلاق دلوا دیا اور خود شادی کرنا چاہتے تھے، لہذا زید کے ذریعے رشتہ بھیجا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ زید خود راضی تھے، اپنی مرضی سے طلاق دیا، میں سمجھاتا رہا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو
زید کو بھیجا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے دروازے پر، پیٹھ الٹ کر کھڑے رہے، کیونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں ہے، الٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں یہ پیغام لے کر کے، اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ یہ بڑی متقی پرہیزگار بھی تھی، شوہر سے نہ بننا ایک الگ مسئلہ تھا، وہ خاندانی بات تھی، لیکن دوسری طرف تقوی میں بڑی مشہور تھی۔ انہوں نے کہا کہ زید سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں بغیر اللہ کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتی، میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی، یعنی استخارہ کروں گی، جو ہمارا اللہ مشورہ دے گا ہم وہ کام کریں گے۔ یہ کہہ کر کے فوراً انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا علاقہ مسجد کا خاص کر رکھا تھا، وہاں پر عموماً یہ نماز پڑھتی تھی۔ آج ہم گھر بناتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ نماز عورتیں کہیں کونے میں پڑھنے کی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کمرہ ایسا ہو کہ جو گھر میں کونا ہو، اگر گنجائش ہو، نہیں گنجائش ہے چھوٹا مکان کوئی مل رہا ہے، لیکن اگر گنجائش ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا کوئی کونا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے کمرے میں اچھی ہوتی ہے۔ کتنی افضل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں اگر وہ نماز پڑھے، یعنی مسجد نبوی میں، تو اس کی نماز میری مسجد سے افضل اپنے گھر کے کمرے میں ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نصاب عورتوں کو مسجد جانا، عورتوں کو مسجد جانے کا، دیکھیں غور سے سنیں اس جملے کو، عورتوں کو مسجد جانے کا شریعت نے ایک حق دیا ہے، تاکہ یہ نہیں کہنے کو ہو کہ ان کے حق مارے گئے ہیں۔ شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اگر پسند کرتی تو اللہ کے رسول مسجد نبوی کی خود اہمیت پوری دنیا کی مساجد میں تین مساجد سب سے اہم ہے، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ اس مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں میری مسجد سے افضل ہے۔ ہم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کہے کہ میں مسجد جا رہی ہوں تو منع کریں، یہ اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اسی میں جو ہے وہ سارے فتنے کا سدباب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی، اپنے وقت کی بات کر رہی ہیں کہ جو جس طریقے سے حالات چینج ہو رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول آج ہوتے اور دیکھ لیتے تو منع کر دیتے کہ مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عائشہ کا زمانہ نبی کے زمانے سے کتنے بعد ہے، چند سال کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ حالات کی خرابی عورتوں کے بیان کر رہی ہیں، اب آج 1400 سال بعد حالات کتنے خراب ہوئے ہیں، لہذا ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد میں عورت کی نماز گھر سے قطعی افضل نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور اس پر مستقل دلیلیں ہیں، قرآن حدیث ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کو بڑا شوق تھا مسجد نماز پڑھنے کا، یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صاحب نہیں جاؤ، کیوں؟ اللہ کے رسول نے جب اجازت دی اور ایک آدمی منع کرے گا تو احتراماً نبی کے خلاف ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ اور تم کیا کہہ دو نہیں جا سکتے، تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول کے خلاف ایک آرڈر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے احترام میں یہ بات نہیں کی کہ ان کو جو ہے منع کریں۔ فجر کی نماز میں جا رہی تھی وہ، یہ پہلے سے جا کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے کہ ادھر سے آئیں گے، ایسے ہی ٹرننگ لیں گی، مسجد جائیں گے۔ انہوں نے وہاں ان کو پکڑ لیا، کس کو؟ اپنی بیوی کو، کہ ایسے تو منع نہیں کر سکتے، کوئی ایسی حرکت کر دو کہ کل سے اپنے آپ مسجد نہیں آنا۔ یہ انہوں نے جا کر کے پکڑ لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ یہ سمجھ نہیں پائی کہ کس نے پکڑا اور کیا ہوا۔ اب دوسرے دن نہیں گئی مسجد، تو حضرت عمر بھی کہا بھائی مسجد جا رہے ہو کیا چکر؟ اب یہ کیسے بتاوے شوہر دے کے راستے میں کل ایک آدمی مجھے پکڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کے ذریعے کیا کیا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا۔ تو جب کبھی بھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ صحابہ کا ادب ہوتا تھا کہ اگر کوئی حالات ایسے ہو بھی جائیں تو اپنی زبان سے اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو منع نہیں، اگر وہ ضد پکڑ لے مجھے جانا ہے ٹھیک ہے جانا ہے، یہ ضرور بتا دیں تمہارے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے۔ کسی آدمی کو اگر دیسی گھی کھانے کو ملتا ہے تو اس کو ڈالڈا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر دیسی گھی مل رہا ہے کھانے کو پکانے کے لیے تو ڈالڈا کیوں کھا رہے تم؟ بھائی مقصد اگر تمہارا ثواب کمانا ہے تو ثواب تو تمہارا گھر میں زیادہ ہے، مسجد میں جانے کا تو ثواب ہے نہیں۔ پتہ چلا کوئی دوسری چیز ہے، دوسری چیز کیا؟ موثانی رحمہ لکھتے ہیں حد نفس ہے۔ حد نفس معلوم ہے؟ دل کی خوشی،
چلو بھائی وہاں جائیں گے, ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی, 2-4 عورتیں آئیں گی, خود کو پاشٹک ہو جائے گی. تو اصل مقصد جو ہے وہ شریعت نہیں ہے, اصل مقصد جو ہے وہ حد نفس ہے. اور حد نفس سے جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا جب تک شریعت سمجھ کر کام نہیں کیا. بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی, تو انہوں نے اپنی مسجد کمرے میں گھر میں بنا رکھی تھی, وہاں جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی, سجدہ کیا اور سجدے میں ہی دعا کرتی رہی. ادھر نبی کے انسان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وحی نازل ہو گئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. زوجنا کہا, ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب سے. یہ جب آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو انہیں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے, اب وہ وہاں دعا میں پڑی ہوئی ہیں کہ اللہ جو بہتر ہے وہ مشورہ کر, ابھی وہ دعا سے اٹھی نہیں ہے, ابھی وہ اسی کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات, کہ آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اوپر والا بھر دیتا ہے. ابھی انہوں نے سجدہ بھی ختم نہیں کیا, وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ یہ اسی حالت میں پائی گئی, سجدے کی حالت میں, اور ادھر رب نے کیا کر دیا, اپنے نبی کو وہی بھیج دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچی بات یہ کہ زینب ویسے ہی بڑی خوبصورت ہیں پہلے سے, اب ان کا نکاح آسمان پر ہو گیا ہے تو یہ تو ہم لوگوں سے زیادہ کریڈٹ لے کے چلی جائیں گے, اب تو ان کا ایک دم مطلب رنگ ہی نہیں ملے گا. یہ خود انہوں نے جو محسوس کیا بتایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, کیونکہ حضرت عائشہ کو کیا تھا کہ ان کا بھی تو بہت کریڈٹ ہائی تھا, تو اب ان کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا, اچھا اب زینب کیا ہے, خاندانی لحاظ سے بھی ٹکر کی ہیں, خوبصورتی میں بھی ٹکر کی ہیں, اور پھر نکاح کہاں ہو گیا, آسمان پر ہو گیا, تو اب بہت زیادہ ہائی پاور ہو گئی نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ خود ہی کہتی ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو خوشخبری دے دو, ہم نے سوچا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پیغام بھیجایا, بہرحال نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے شاندار ولیمہ زینب کا کیا. ولیمے تو جتنی طاقت تھی سب نے کی, اس میں جو ہے بہت اچھا ولیمہ کیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب نکاح آسمان پر پڑھا ہے تو اس کی ذرا عام نکاحوں سے ہٹ کر کے اہمیت ہونی چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کچھ میٹھا بھیجا, اور کافی کھجور کا بنا ہوا بڑا اچھا میٹھا بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے بلا لاؤ. پھر بولے ابو بکر عمر ان کو بلا لاؤ. کہا کہ وہ جو بھی ملے بلال بلا لاؤ. وہ بلاتے بلاتے 300 آدمی ہو گئے, اور وہ تھا ایک ہی پرات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلی ڈالی, ڈال کر کے اس میٹھے کو دبایا کہ آپ کھانا شروع کریں. آپ لوگ دعا فرما دی برکت کی. آپ نے کہا اب آپ لوگ کھائیے. 300 آدمی کھا لیے ماشاءاللہ. میٹھا اپنی جگہ برقرار تھا. صحابی بیان کرتا تھا, لگ رہا تھا کہ نیچے سے جیسے چشمہ ابلتا ہے ویسے میٹھا کیا ہے ابل رہا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی ہنگامہ شروع ہو گیا. ہنگامہ کس کا؟ منافقین کا. ایک بات اور بتا دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم لوگوں نے بعد میں یا یورپ نے یا بعض مسلمانوں نے نادانی سے, آگے گفتگو آئے گی کہ اللہ کے رسول نے کیوں شادیاں کی, کوئی عرب اس وقت بہت سے نبی پر الزام لگائے گئے, بہت سی باتیں کی گئیں, بڑی مخالفت کی گئی. کسی نے اس قسم کی باتیں نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے شادی کیوں کی. جیسے یورپ نے کیا, یورپ کے اسکالرس نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک کیریکٹر پر انہوں نے کیا کیا, انگلی اٹھایا. سب سے پہلے انگلی اس کو اٹھانا چاہیے تھا جو اس وقت کے لوگ موجود تھے اور جو آلریڈی تم سے زیادہ دشمن تھے. اگر وہ کوئی ایسی بات تھی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, بات مجھے سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, بھئی میں غلطی کروں گا ہبلی والوں کے نگاہ میں تو سب سے پہلے کون برا بولے گا مجھے؟ ہبلی والے مجھے بولیں گے. لیکن ہبلی والے کہہ رہے ہیں مولانا بہت اچھے ہیں, اور دھارواڑ والے بولے تو دھارواڑ والوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ہم جن کے ساتھ روزانہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ تو ہم کو اچھا کہہ رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بارے میں صرف یہ شادی پر اعتراض اٹھا, اور اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ زینب ان کی بہو ہیں. زینب ان کی کیا ہے؟ بہو, کیونکہ زید کی بیوی تھی وہ, اور انہوں نے جو ہے جاہلیت کا جو احکام تھا کہ بہو سے شادی نہیں کر سکتے, متمنا کی
कि बीवी भी बहू के हुक्म में है, लिहाजा इनको इसका एहतराम करना चाहिए था। अल्लाह ताला यही चाह रहा था कि ये बात खत्म होनी चाहिए, ना ये मुतबन्ना है ना वो बहू है। जब मुतबन्ना ही नहीं बने, मुंह बोला बेटा ही नहीं बने, तो उनकी बीवी जो है वो बहू कैसे बनी? लिहाजा अल्लाह चाह रहा था कि उस बात को खत्म होना चाहिए जड़ से। इन लोगों ने काफी इस पर हंगामा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तरह से घबराए। परवरदिगार आलम ने कहा कि इनको बकने दो, मैंने शादी कराई है, इनको बकने दो। बहरहाल उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम इत्मीनान हो गया। 400 दिरहम जो है मेहर पर निकाह हुआ। सन 4 हिजरी में, 5 हिजरी में निकाह हुआ और तकरीबन 53 साल इनकी उम्र इनको मिली। शादी के वक्त इनकी उम्र जो है वो 35 साल थी। क्योंकि बहुत मुत्तकी थी, परहेजगार थी। जब हजरत आयशा पे इल्जाम लगा, बताया था ना, हजरत आयशा पे जो बोहतान लगाया गया था, तो इनकी एक बहन थी हिमना, वो भी इल्जाम लगाने वालों में थी। यानी इल्जाम लगाने वालों में क्या कि मुनाफिकीन के चक्कर में बेचारी आ गई हैं, सहाबिया थी वो, लेकिन उनके चक्कर में आकर के उन्होंने भी हजरत आयशा पर जब इल्जाम लगाया गया तो उन्होंने क्या किया था कि हाँ ये बात सही हो सकती है, ये उनकी बहन है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा ज़ैनब से, अब एक तो ज़ैनब सौकन है, फिर इनकी बहन ऑलरेडी इल्जाम में क्या है लगा चुकी है, तो ज़ैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी क्या राय आयशा के बारे में, ये आयशा पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है तुम्हारी क्या राय है? ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चूंकि बड़ी मुत्तकी परहेजगार थी, बड़े खुल करके उन्होंने कहा कि मा अलिमतु इल्ला खैरा, मैं अल्लाह के रसूल आयशा के बारे में खैर के अलावा कोई बात नहीं जानती। ना अपनी बहन का मुंह देखा उन्होंने, ना सौकन के जज्बे ने उनको इस बात की तरफ उभारा कि वो गलत बात कह दें, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने 2-2-4 की तरह बात की कि अल्लाह के रसूल मैं इनके बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानती, और जितना मेरा एक्सपीरियंस इनसे है कि बहुत ही नेक औरत है। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनका ये जुमला याद करके पूरी जिंदगी इसका एहसान माना करती थी कि हजरत ज़ैनब बहुत मुत्तकी और परहेजगार हैं और अपने दिल की बीमारियों पर कंट्रोल करने वाली हैं। ये दिल की बीमारी होती है जो भड़ास की शक्ल में दूसरे अंदाज में निकलती है। तो इस तरीके से इनका तकवा बड़ा मशहूर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको, हजरत उमर ने तमाम बीवियों को स्कॉलरशिप जारी कर रखी थी, वजीफा। इनका वजीफा 12,000 दिरहम सालाना था। तो जब ये पहली मर्तबा फर्स्ट जब वजीफा आया हजरत उमर के जमाने में 12,000 बहुत होता है, तो इन्होंने पूछा, समझा कि तमाम बीवियों का मिल करके आया है ये 12,000, सबको दे, जो हैं जिंदा उनको दे दो। तो लाने वाले ने कहा नहीं ये तुम्हारा शेयर है, ये तुम्हारा हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि उमर के पास तो ज्यादा मिस्कीन आते हैं, उनको बांट देना चाहिए, तो हमको भेजने की क्या जरूरत है? उमर के पास तो बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं, वो तो पूरे अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने इस लिहाज से भेजा कि ये अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, इनका हक है, ज्यादा वो गिफ्ट उन्होंने भेजा। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसको यहीं रख दो, अपने गुलाम से कहा यहीं रख दो, इसको कपड़ा ढांक दो, कपड़ा ढांकने के बाद पूरे ऐलान कर दो, जो परेशान है वो आकर के ले जाएं। सारा का सारा उसी वक्त उन्होंने बांट दिया। हजरत उमर को मालूम हुआ कि उन्होंने सब बांट दिया, तो उनको यह हुआ कि अरे तो उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। फिर 1,000 दिरहम अलग से भेजा। जब वो आया तो उन्होंने कहा ये भी बांट दो, ये जो उन्होंने भेजा है ये भी बांट दो, और अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह ताला अगले वजीफा से पहले पहले उठा लीजिए मुझे। ये जो बटाई का चक्कर है ना, ये क्योंकि माल है ना, एक मरतबा बांटते दूसरी मरतबा दिल आ जाए, इन्हें साहब माल है, लिहाजा दोस्ती हो जाए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि दिल इसमें माल में हमारा लटक जाए, लिहाजा अल्लाह से दोस्ती की। और आपको पहले बताया मुस्तजाबु दावत थी। ये दूसरे स्कॉलरशिप के आने से पहले पहले परवरदिगार आलम ने उनको क्या कर दिया, उठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशिनगोई की थी, लोग उस वक्त नहीं समझे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिनका हाथ सबसे ज्यादा लंबा है वो हमसे सबसे पहले मुलाकात करेंगे। नहीं समझे? नबी के मुताबिक ने फरमाया कि मेरी वफात के बाद मेरी बीवियों में सबसे पहले उसका इंतकाल होगा जिसका हाथ क्या होगा, लंबा होगा। तो अल्लाह के रसूल के बाद सारी बीवियां अपना अपना हाथ नापती रहती थी, तो कहती थी इन फला का हाथ लंबा है। ये जब सबसे पहले हुजूर के बाद इन्हीं का इंतकाल हुआ, तो जब इनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा इनका हाथ तो लंबा नहीं था।
تب کسی نے کہا کہ ہاتھ لمبا عربی میں محاورہ ہے پیسہ خرچہ کرنے کے معنی میں. ہاتھ لمبا محاورہ ہے پیسہ خرچہ کر. اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا اور آپ نے اس اشارے کی طرف بات کی تھی. بہرحال زینب بنت جہش بہت متقی پرہیزگار عورت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی. خود کہا کرتی تھی کہ مجھے 3 باتوں پہ بڑا رشک آتا ہے. ایک تو یہ کہ میں ایک اکیلی بیوی ہوں جو آپ کے خاندان کی ہوں ڈائریکٹ. آپ کے دادا بھی، آپ کے جو دادا ہیں وہ میرے نانا ہیں. عبد المطلب تمہارے دادا ہیں، میرے کیا ہیں؟ نانا. ایک تو یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نکاح میں جو گواہ ہیں وہ سارے فرشتے ہیں. اس نکاح میں جو گواہ ہیں سارے فرشتے ہیں اور جبریل بھی اس میں شامل ہے. لہٰذا اس بنیاد پر وہ کہتی تھی میں فخر نہیں کرتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نعمت کو ظاہر کرنے کی غرض سے یہ آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں. بہرحال یہ مختصر حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آپ سے بات کی. ایک کو بار اور بتا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حارث بن زرار بن بنی مصطلق ایک قبیلہ تھا، تو ان سے جنگ ہوئی. جنگ میں یہ سارے لوگ پکڑے گئے. جویریہ بھی پکڑی گئی اور جویریہ کے والد بھی پکڑے گئے. ان کے جو شوہر تھے ان کا نام صافع تھا، وہ بھی اس میں جو ہے وہ قتل ہوئے. تو کافی مطلب مال دولت کافی چیزیں جو ہے وہ غنیمت میں آئیں. تو جویریہ بھی جو ہے وہ بھی پکڑی گئی. اچھا، یہ کیا کہتے ہیں حارث کی لڑکی تھی اور وہ سردار تھا. تو یہ جن کے حصے میں آئیں، ثابت بن قیس ان کا نام تھا صحابی کا،